قیام پاکستان کے بعد میں نے بخاری صاحب کو پہلے برنس روڈ کے ایک مشاعرے کی صدارت کرتے ہوئے دیکھا۔ چھوٹا سا مشاعرہ تھا، سامعین بھی محدود، شعراء کی تعداد بھی محدود، بے سر و سامانی کا عالم اور کسی حد تک بے یقینی کی فضا، مگر بخاری صاحب نے اپنے جملوں اور برجستہ فقروں سے دلوں کو گرما دیا۔ غزل پڑھی تو اس میں بھی ایک انداز تو نکلتا ہے والی بات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بے تکلفی اور دل میں گھر کرنے والا انداز، نہ کوئی پندار، نہ غرور، نہ شاعرانہ انا کا اظہار۔ جو شاعر بھی پڑھنے آیا اس کے مرتبہ اور مزاج کے اعتبار سے گفتگو کی۔ بڑا کامیاب مشاعرہ تھا اور کامیابی کا سہرہ بخاری صاحب کے سر تھا۔ اس مشاعرے کی وجہ سے بخاری صاحب کی شخصیت کا تاثر اور گہرا ہو گیا۔ انہی دنوں حکیم راغب مراد آبادی کہ خدا انہیں خوش رکھے، شمس زبیری کہ اللہ تعالیٰ انہیں باغبانی صحرا کی توفیق مزید عطا فرمائے، اور راقم الحروف نے بعض اور دوستوں کے تعاون سے اردو مرکز قائم کیا، اور ہر اتوار کو ایک تنقیدی نشست منعقد ہونے لگی۔ اس زمانے میں ادبی اجتماعات بہت کم ہوتے تھے، مرکز نے اس کمی کو پورا کیا۔ نشست نے جلسے کی کیفیت اختیار کر لی۔ بخاری صاحب ہر نشست میں پابندی سے شریک ہوتے تھے۔ ان کی وجہ سے خوش مزاجی کی فضا قائم ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ حلق سے ہنستے بولتے تھے اور ہر شخص کی بات بڑے تحمل سے سنتے تھے۔ تنقید کے لیے اپنی غزل پیش کرتے تو سخت سے سخت اعتراض سن کر بھی ہنستے رہتے، اور ہنسی ہنسی میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے یا چٹکلا چھوڑتے کہ معترض کو لاجواب ہونا پڑتا۔ جہاں کسی نے دون کی لی، وہیں بخاری صاحب نے ایک برجستہ فقرہ کہہ کر ساری شیخی کرکری کر دی، اور جہاں کوئی گنجائش نظر آئی وہاں مزاج کا پہلو اجاگر کر کے سب کو ہنسا دیا۔ مرکز میں ایک بوڑھے شاعر آتے تھے، استاد انصاف، ڈاک کے شاگرد تھے، کاٹھیا وار کے رہنے والے اور تجارت پیشہ تھے۔ اپنے استاد کے اتباع میں زبان کے شعر لکھتے تھے۔ بخاری صاحب ہمیشہ ان کے پاس بیٹھتے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان سے بیڑی مانگ کر پیتے۔ کبھی کبھی استاد جھلا جاتے اور کہتے، تم اپنا سگریٹ کیوں نہیں پیتے؟ بخاری صاحب پیکٹ ان کی طرف بڑھا دیتے اور کہتے، یہ آپ پئیں مگر مجھے بیڑی ہی پلائیں۔ ایک دن تنقیدی نشست کے اختتام پر استاد نے غزل سنائی۔ جب اس مصرے پر پہنچے، رات نالوں میں گزرتی ہے کہاں سوتا ہوں میں، تو بخاری صاحب اچھل پڑے، بے اختیار بولے، استاد کیا ٹھکانہ تلاش کیا ہے، نالا بھی نہیں چھوڑا؟ اب استاد ہیں کہ بگڑ رہے ہیں، ارے وہ نالا نہیں مگر بخاری صاحب ہیں کہ جھوم رہے ہیں۔ کیا انتخاب ہے، کیا تلاش ہے؟ آخر استاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بخاری صاحب جھوم رہے تھے اور سارا مجمع ہنس رہا تھا۔ استاد بکتے جھکتے اٹھ گئے اور کہہ گئے، اب جو یہاں آئے اس پر لعنت۔ بخاری صاحب نے کہا، استاد بیڑی تو پلاتے جاؤ۔ استاد نے بنڈل نکال کر پھینک دیا اور چلے گئے۔ خدا معلوم بخاری صاحب نے کیا جادو کیا کہ اگلے جلسے میں استاد انہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حسب دستور بیڑیاں پلا رہے تھے۔ ان جلسوں میں بخاری صاحب کی وضع بڑی سادہ ہوتی تھی۔ گرمیوں میں تنزیب کا کرتا اور ڈھیلی موہری کا پاجامہ۔ محمد حسین آزاد کی زبان میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ چمبیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے۔ جاڑوں میں شیروانی جو ان پر بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ دفتر میں انگریزی لباس پہنتے تھے، اور چونکہ بے حد جامع زیب تھے اس وجہ سے وہ لباس بھی ان پر خوب سجتا تھا۔ اردو مرکز کے جلسے اپنے شباب پر تھے کہ بخاری صاحب نے اپنے یہاں طرحی مشاعرہ کیا۔ مصرع طرح بڑا پھیکا اور بے کیف، ہمارے ساتھ کوئی ہم کلام ہو تو صحیح۔ میں نے اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے بے شمار مشاعرے دیکھے ہیں، لیکن اس آن بان اور سلیقے کا مشاعرہ نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں بخاری صاحب بھرگری روڈ پر رہتے تھے، یہیں مشاعرہ ہوا۔ خواجہ شہاب الدین نے صدارت کی، رات گئے تک مشاعرہ جاری رہا۔ ابتدا خود بخاری صاحب نے اپنی غزل سے کی۔ انہوں نے کہا، میزبان کی حیثیت سے میں اپنا کلام سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ بعض شعراء نے اصرار بھی کیا، مگر بخاری صاحب نے ایک نہ سنی۔ ان کی وہ کھرجدار آواز، وہ لہجے کی شائستگی اور مردانہ وقار، غزل کے خوبصورت اور چست اشعار، ہر مقام سے آگے مقام ملتا ہے، تمام یہ سفر نا تمام ہو تو صحیح۔ مشاعرہ ایسا جمع کہ سامعین کو پہلو بدلنے کا ہوش بھی نہ رہا۔ اس مشاعرے میں بخاری صاحب سراپا سپاس تھے۔ آئین میزبانی کی عظمت کا صحیح احساس مجھے اسی دن ہوا
یہ بخاری صاحب کی ہماگیر شخصیت کا بڑا روشن پہلو تھا۔ اب بخاری صاحب کے یہاں مشاعروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے یادگار اور خوبصورت مشاعرے ہوئے۔ مجھے ایک اور مشاعرہ خصوصیت کے ساتھ یاد ہے۔ اسے A.T. نقوی مرحوم نے صدارت کی تھی اور نہال سیوباردی مرحوم نے اپنے اس شعر سے مشاعرہ لوٹ لیا تھا۔ اہل میخانہ سلیقے سے پئیں آب حیات، ورنہ پھر موت ہے چھلکے کی جو پیمانے سے۔ اس مشاعرے میں دلی کے ایک بزرگ نے اپنی غزل میں جب مطلب پڑھا، فرس دفیل سے فرزین فرزانے سے، رچ ہوا عشق فقط حسن کی شہخانے سے، تو بخاری صاحب نے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، قیامت کر دی، پوری چال ایک مطلع میں۔ وہ بزرگ تو جھوم جھوم کر آداب و تسلیمات میں مشغول ہو گئے۔ سامعین کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر بخاری صاحب کے چہرے پر تبسم کا ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا۔ بس جھومتے رہے اور داد دیتے رہے۔ یہ ان کا خاص انداز تھا، شائستہ، برمحل اور ذہانت میں ڈوبا ہوا۔